पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को कराची से रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद 21 मार्च को सबसे पहले सिंध हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन करने का फैसला किया। उस वक्त पाकिस्तान में सूबा सिंध कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है और जहां मुतासरीन की तादाद 41,300 जबकि अमवात जो हैं वो 680 से तजावज़ कर चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ये कहते हैं कि लॉकडाउन लगाने का वक्त गुजर चुका है, अब शहरियों को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती इकदाम करने होंगे। शहरी हिफाजती इकदाम नहीं कर रहे, ऐसे में सिंध हुकूमत क्या कर रही है? SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सिंध इंतज़ामिया गैर फ़ाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह के वबा के शुरू में थे। इसकी वजह क्या है? क्या कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की तमाम जिम्मेदारी वफाक पर आ जाती है? इस हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, पहली बात जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि वफाक की जानिब से हर बार यही कहा जाता है कि सूबे अपने हिसाब से कोरोना से मुताल्लिक फ़ैसले करें, जबकि सिंध हुकूमत सिर्फ वफाक को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही होती है और बार बार यही बात आती है कि अगर वो मुराद अली शाह साहब के मॉडल पर चलते तो सिंध में कोरोना इतना ना फैलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध के पास भी तो सूबाई इख्तियारात थे, वो इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए मामलात को संभालने के लिए? जब वफाक की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं थी तो फिर सूबा क्यों ब्लेम गेम खेल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप शायद चीज़ों को भूल गए हैं, मैं आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहले जो भी कारोबार बंद होना शुरू हुआ या जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ वो सूबाई सिंध की हुकूमत ने किया और आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में हमने किया और उसके बाद बाकी सूबों ने हमें फॉलो किया और वफाकी हुकूमत ने भी फॉलो किया और फिर इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन किया। ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर हैं। एक तो ये हुआ कि सूबाई सिंध के फैसलों के खिलाफ PTI के लोगों ने, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने लोगों को इंसाइट करना शुरू किया और सिंध हुकूमत के नैरेटिव के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये सब ने देखा, अपनी कौम से खिताब के दौरान फरमाते रहे, बाद में फरमाते रहे। वो तो अभी 2 दिन पहले जाकर कहते हैं कि जी कोरोना फ्लू नहीं है, लोग इसको फ्लू समझते हैं, वरना उससे पहले तो वज़ीर आज़म खुद उसको फ्लू समझ रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे। PTI के सूबा सिंध में जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने तवातुर के साथ या लोगों को इंसाइट किया, सूबाई हुकूमत के खिलाफ लोगों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की और जो सूबाई हुकूमत ने सख्त फैसले किए थे कि लोगों की जिंदगियां और जानों को बचाया जा सके, उनको खराब करने की कोशिशें की और रिकॉर्ड पर है सारी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये हेयरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे कोरोना के इशू पर एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए और सूबे वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को मानने के पाबंद होंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम इस बात को पहले दिन से महसूस कर रहे हैं कि कोरोना एक संगीन इशू है, कौमी इशू है, अवामी इशू है, इस पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए। अगर लोगों में हम कंफ्यूजन पैदा करेंगे तो वो होगा जो आज हो रहा है। कोई इसको मानने को तैयार नहीं, अक्सरियत ऐसी मानने को तैयार नहीं हमारी आबादी के कि ये कोई संगीन चीज़ है, कोई संजीदा चीज़ है, इसलिए कि हमारे वज़ीर आज़म ने, PTI ने कभी इसको लोगों को एक संगीन चीज़ की सूरत में सामने बताया ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नंबर 2 PTI की जो शरारती पॉलिटिक्स रही सूबा सिंध के अंदर, जो नफरत पर मबनी रही, जो लोगों को उकसाने पर मबनी रही, जो सिंध के हालात ख़राब करने पर मबनी रही, जो सिंध की हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की थोड़ी एप्रिसिएशन हो गई मीडिया में या आम लोगों में, उसको ख़राब करने पर रही, उसकी वजह से हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि हम अपने तौर पर फैसले लें, कोरोना से भी लड़ें और या PTI के जो नालायक ऑपोजिशन में बैठे लोग हैं उनसे। सईद गनी साहब, ये बताएं कि सिंध हुकूमत इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? मतलब अब आजकल की अगर हम बात करें, ये तो आपने चले पुरानी बात कर दी, सारी बात वफाक पर डाल रहे हैं आप लोग, जबकि इन हालात में तो ये देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये बात बार बार कही जाए कि वफाक की वजह से ये सारी तबाही हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं कोई गलती की है, शायद सही वक्त पर कोई सही फैसले नहीं किए? पहली बात तो यह है कि बेबसी वाली बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाए तो मेरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो फैसला हमें अच्छा लगे बुरा लगे, तमाम लोगों ने शायद अक्सरियत में उस फैसले पर तनकीद की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हफ्ते और इतवार की छुट्टी का फैसला अपना वापस ले लिया, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मुल्क में यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत को लीड करना चाहिए और सूबे उसको फॉलो करें। अब अगर आज हम अपने तौर पे कुछ करेंगे तो पहला सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन होती है फैसले की, दूसरा जो यहाँ पर आप, मुझे नहीं पता आप PTI के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, पार्लियामानी लीडर की, उनके और लीडर्स की जो सूबा सिंध में बैठ के रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अगर बाजार बंद थे तो यहाँ लोगों को उकसाते थे कि बाजार खोले, ताजरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे वो।
ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے رہے, وہ ان کو اکساتے رہے کہ وہ ٹرانسپورٹ اپنی چلائیں, جبکہ پنجاب میں بند تھی, کے پی میں بند تھی. کے پی میں اگر کسی نے دکان کھولنے کی کوشش کی تو تاجروں کے اوپر پولیس نے فائرنگ کی, لیکن یہاں پر وہ موقف دوسرا تھا, اس لیے کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے تھے, صوبہ سندھ کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. بازاروں کو بند کرنا, لاک ڈاؤن کرنا, لوگوں کا روزگار متاثر کرنا, یہ تلخ فیصلے ہیں, مشکل فیصلے ہیں, ان پاپولر فیصلے ہیں. یہ اگر ایک حکومت کرتی ہے تو وہاں جو اور جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے, اس لیے کہ ہم ذاتی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے تھے. یہ مجھے پنجاب میں, کے پی میں, اسلام آباد میں, بلوچستان میں اپوزیشن کے لیڈرز کی کوئی ایک پریس کانفرنس دکھا دیجئے جس میں انہوں نے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے موقف کی حمایت کی ہو, ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے موقف کی حمایت کی ہو, یا حکومت کے خلاف ان کو اکسایا ہو. ٹھیک ہے سر, دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے ساری چیزیں کی. اب ہم سندھ کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں, ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, جو کرونا سے حالات ہیں ان سے سندھ حکومت کیسے نمٹ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ سندھ کے پاس جو ہسپتالوں کی سہولتیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی, کیا واقعی ایسا ہے کہ سہولیات ختم ہوئی ہیں ہسپتالوں میں؟ دیکھیں, ہاسپٹلز میں سہولیات کی کمی کا مسئلہ پورے ملک میں ہے, صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہے. صوبہ سندھ کی حکومت نے تمام صوبوں سے پہلے بہت زیادہ بہتر ارینجمنٹس کیے تھے, اور اس کی مثال یہ ہے کہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ پوری ملک میں ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ تو باقی صوبوں سے ہی کریں گے نا, آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ صوبہ سندھ ہے نہ پنجاب ہے. ہمارے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہاسپٹلز کے بستر ہیں. ہمارے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہیں. ہمارے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ ریکوری کا ریٹ ہے. ہمارے صوبے میں تمام جو بھی سٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں, پیمانے ہو سکتے ہیں اس بات کو جانچنے کے کہ کون سی حکومت بہتر سرو کر رہی ہے, اس میں صوبہ سندھ سب سے آگے ہے. ہمارے پاس آئسولیشن کے انتظامات سب سے زیادہ ہیں, ہمارے پاس کوارنٹائن کے انتظامات سب سے زیادہ ہیں, لیکن ایشوز پھر بھی ہیں, کمی پھر بھی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ صورتحال مزید خراب ہونے کے امکانات ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی کیپیسٹی کو بڑھا دیں, لیکن اگر امریکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا, ٹیکنالوجی بھی بہت تھی, سہولیات بھی بہت تھیں, وسائل بھی بہت تھے, لیکن وہ بھی اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ کو کیٹر نہیں کر سکے. یورپ کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کمپیریزن آپ اس سے کریں گے تو یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں. تو یہ پرابلم ہمیں آنے ہی آنے ہیں. ہم اسی لیے بہت شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس صرف ایک واحد راستہ تھا, جب کرونا کا یہاں آغاز ہوا ہم اس کو پھیلنے سے روکیں, اسی طرح روکیں جس طرح ویتنام نے روکا ہے, جس طرح ساؤتھ کوریا نے روکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ احتیاطی راستہ تھا, اس کے علاوہ تو ہم بہت سی چیزیں چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, ہمارے وسائل نہیں اجازت دیتے. سندھ میں انتظامیہ نظر نہیں آ رہی اور ایس او پیز پر بھی کوئی عمل درآمد کروایا نہیں جا رہا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ نہیں کر رہے, کیونکہ لوگ نہیں کرتے, ان سے کروانا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بڑی عجیب سی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب پہلے بڑے ایکٹیو تھے, اور آپ نے جس طرح کہا میڈیا نے بھی بڑی تعریف کی, جس سے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی سی جیلس بھی ہو گئی. تو مراد علی شاہ صاحب کی قیادت کی بڑی تعریف ہوئی, ان کی پریس کانفرنسز بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی تھیں. اب وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جب پہلے مرتبہ بازار کھولے گئے, حالانکہ ہم اس وقت بھی حق میں نہیں تھے, لیکن بہرحال حالات ایسے پیدا کر دیے گئے, باقی صوبوں میں کھل گئے, ہمیں بھی کھولنے پڑے. تو اگلے 2-3 دن کے بعد ہم نے 7 بڑی مارکیٹس کراچی میں سیل کی, اور کئی بڑی بڑی دکانیں جو تھیں وہ ہم نے سیل کر دی, اس لیے کہ وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ہم ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرانے کے ذمہ دار تو ہیں, حکومتیں ذمہ دار ہیں, صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں, لیکن ہم کسی مارکیٹ اور دکان کو سیل نہیں کر سکتے, ہم کسی دکاندار کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لے سکتے, ہم ان کو ہیریس نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی ایڈمنسٹریشن سے وہ تمام اختیارات لے لیں جو ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر آپ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, جس کی بنیاد پر کسی بھی ایسے کاروبار کو جس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں ایس او پیز فالو نہیں کروں گا تو میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, میرے کاروبار متاثر ہو سکتا ہے, مجھے فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے, تو یہ سارے جب خوف اور ڈر ختم ہو جائے تو کون ایس او پیز پر عمل کرے گا؟ اور ایس او پیز پر عمل کرانا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم جا کے ایک ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, پولیس کا آدمی دروازے پہ کھڑا کر دیں اور دکاندار کو محنت کرے, ترلے کرے کہ خدا کے لیے آپ ایس او پیز پر عمل کرو. اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے پرابلمز ہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری سپریم کورٹ نے صوبوں کو دی ہے تو پھر صوبائی ایڈمنسٹریشن کے پاس جو اختیارات قانونی طور پر موجود ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کے، تو جو حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے اقدامات تھے وہ کیا تھے؟ اور اگر آپ بحیثیت سندھ نمائندہ سندھ حکومت کی آپ بات کریں تو آپ ان اقدامات سے کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب عمل درآمد پہلے نہیں ہو رہا تھا تو ہم سختی کر رہے تھے، ہم نے مارکیٹ سیل کی، ہم نے دکانیں سیل کی، ہم نے جرمانے کیے، ہم نے ایف آئی آرز کاٹی، لیکن اگر سپریم کورٹ ہمیں ان تمام چیزوں سے روک دے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایس او پیز بنا کر دکانداروں کو بتا سکتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے ان پر عمل درآمد کر لیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ایس او پیز بنائی ہے، لیکن جب تک عدالتی حکم ہمارے آڑے ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، ایک اور اب تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ وہ جو کنفیوژن کی بات آپ لوگ بھی کرتے ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو کیا سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن میں سختی کرنے کے حوالے سے کوئی پلان زیر غور ہے؟ اپنے صوبائی اختیارات آپ لوگ استعمال کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی ایسا ڈسکشن ہوا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ذاتی رائے بتا رہا ہوں، حکومت کی نہیں بتا رہا، کہ اللہ معاف کرے جس طرف حالات جا رہے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن خود بخود ہو جائے گا، اس لیے کہ نمبر آف پیشنٹس جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جس تیزی سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، شہادتیں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ خود گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، اور جن لوگوں نے بڑے شوق سے کاروبار اپنا شروع کیا تھا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کاروبار ماشاءاللہ کتنے آب و تاب سے چل رہا ہے۔ بالکل نہیں چل رہا، وہ کاروبار جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے، دکانیں خالی پڑی ہیں، بازار خالی پڑے ہیں، بہت کم لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں شاید ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی اور صحت زیادہ ضروری ہے، ہماری یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وزیر اعظم سمیت۔ تو اللہ خیر کرے گی، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، کوئی معاوضہ کر دے کہ اس وائرس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ فائنلی سر یہ بتائیں، وہ جو سکولز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سکولز کے حوالے سے فیصلے کیے گئے تھے، اسکولوں میں 20% فیس میں کمی کرنی تھی، اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور کیا جو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے اس بارے میں کوئی مذاکرات ان سے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں مختلف ایسوسی ایشنز ہیں پرائیویٹ اسکولز کی، وقتاً فوقتاً ان سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ہم اسکولز کھول لیں اس لیے کہ ان کو فیسز نہیں مل رہی ہیں، تو ہمارے لیے ان اسکولوں کی فیسیں سیکنڈری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیسیں ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسکول چلیں، برقرار رہیں، اپنے اخراجات پورے کریں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہیلتھ آف دس چلڈرن۔ مطلب بچوں کی صحت ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں اسکول مالکان کے اس مسئلے کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فیسز ان کو نہیں ملیں گی تو وہ ٹیچرز کی تنخواہ نہیں دے سکیں گے اور شاید بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول کھول کے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیں۔ ہم بار بار اپیل کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ وہ اسکولوں میں اپنے بچوں کی فیس ادا کریں، جمع کرائیں تاکہ اسکول زندہ رہیں، اسکول چلتے رہیں، لیکن یہ بات اسکول مالکان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ان کے اسکول جو ہیں وہ بچوں کی زندگی سے زیادہ ضروری اور اہم نہیں ہے۔ اسکولز دوبارہ بن جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر بچوں کو کچھ ہو گیا تو وہ بچے واپس ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ نے وقت نکالا